اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جوانوں کا سردار میرا نواسہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے جو ہے دو تختیاں لکھی، اور تختیاں لکھنے کے بعد یعنی انہوں نے تحریر کی کسی کاغذ پہ، وہ تختیاں لکھی اور لکھنے کے بعد اپنی امی کی بارگاہ میں آئے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ امی جان یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ دونوں بھائی ہیں، حسن ہے حسین ہے، حسنین کریمین دونوں کو کہتے ہیں ملا کر کے۔ تو حسن نے بھی ایک تختی لکھی، حسین نے بھی ایک جو ہے تحریر لکھی، اور اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے، سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اماں جان یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے؟ ماں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ تمہارے بابا علی کریں گے۔ وہ دونوں ننھے منھے حسنین کریمین جو ہے اپنے باپ کی بارگاہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے، ہینڈ رائٹنگ کس کی اچھی ہے؟ مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے بھائی اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے۔ بولو سبحان اللہ، اس کا فیصلہ تمہارے نانا جان کریں گے۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے جو ہے اپنے نانا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رحمت عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان یہ بتائیے کہ حسن کی تحریر اچھی ہے یا حسین کی تحریر اچھی ہے؟ حسن نے ٹھیک لکھا ہے یا حسین نے ٹھیک لکھا ہے؟ بتائیے نانا جان ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھائی اچھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ اس کا فیصلہ جبریل علیہ السلام کریں گے۔ بولے سبحان اللہ، اس کا فیصلہ فرشتوں کا سردار کرے گا، جبریل علیہ السلام اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہی جو ہے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جیسے ہی یہ جملہ مبارک میری آقا کی زبان سے جو ہے ادا ہوا ویسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک سیب لے کر کے آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا اس کا فیصلہ یہ جو ہے سیب کرے گا، یہ سیب جس کی تختی پر گرے گا اس کی تحریر اچھی مان لی جائے گی، اس کی لکھائی اچھی مان لی جائے گی۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہیں اور وہ سیب کو جو ہے آپ اچھالتے ہیں، دونوں تختیوں کو رکھ دیا جاتا ہے، رکھنے کے بعد اس سیب کو اچھالا جاتا ہے، اور جب اچھالا جاتا ہے تو وہ سیب جو ہے کٹ کر کے اوپر ہی کٹ جاتا ہے، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اچھالتے ہیں اس کو وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کے آدھا جو ہے حسن کی تختی پر گرتا ہے اور آدھا حسین کی تختی پر گرتا ہے، اور کم برتی نہیں ہے کسی کا بھی، دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، برابر کٹا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حسن کی بھی تختی اچھی ہے اور حسین کی بھی تختی اچھی ہے، یعنی نہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کا دل توڑا اور نہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا دل توڑا اور نہ جو ہے میرے آقا نے اپنے نواسوں کا دل توڑا، اور بلکہ وہ سیب لایا گیا تو سیب جو ہے کٹ کر کے آدھا آدھا دونوں تختیوں پر گر جاتا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حسن نے بھی ٹھیک لکھا ہے اور حسین نے بھی ٹھیک لکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بڑا پیار کیا جاتا ہے حسنین کریمین سے، حضور کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے اور مولا حسین علیہ السلام جو ہے ایک جگہ پر جو ہے کھیل رہے ہیں اور ایک پیڑ پہ چڑھے ہوئے، مولا حسن علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام ایک پیڑ پر ہیں، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، تو وہ جو ہے حسین کے ساتھ میں ہیں۔ اب ایسے ہی بات چیت ہوتی رہتی ہے تو
مولا حسین علیہ السلام جو ہے ان سے کہہ دیتے ہیں بات چیت کے درمیان کہ اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، ایسے کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے نانا کے غلام کے لڑکے، تو میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے. اس طریقے سے جو ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، کہہ رہے میرے باپ کی حکومت ہے، عمر فاروق اعظم کی حکومت، میرے باپ کی حکومت کہاں تک ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے لڑکے ہو. عبداللہ بن عمر جو عمر فاروق اعظم کے جو ہے شہزادے ہیں، انہیں جو ہے تھوڑا سا غصہ آتا ہے، وہ اپنے باپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، وہ جو ہے حسین نے مجھے ایسے کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے لڑکے ہو. تو نبی نے حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ کیا کہا انہوں نے، یعنی انہوں نے بھی جو ہے جملہ بار بار ریپیٹ کیا کہ انہیں اچھا لگ رہا تھا کہ بھائی عمر فاروق اعظم نبی کے تو غلام ہیں، اب ان کی سچی غلامی عمر فاروق اعظم کو مل جائے تو سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا تم سے کیا کہا حسین نے؟ کہا ابا جان مجھ سے یہ کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے لڑکے ہو. کہا بیٹا ایک بار اور کہنا ذرا. کیا کہا حسین نے؟ کہ حسین نے یہ کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے لڑکے ہو. تو کہا بیٹا ایک بار اور کہنا ذرا. کس طریقے سے حسین نے کہا تھا؟ یعنی عمر فاروق اعظم کو اچھا لگ رہا ہے. یہ سند ہو گئی، یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہمیں کہ کاش قیامت کے دن ہمارے آقا یہی جو ہے مان لیں کہ تو ایک نبی کے غلام کا لڑکا ہے، اور یہ مان لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. بیٹا کس طریقے سے کہا تھا حسین نے؟ بتاؤ ذرا. ابا جان انہوں نے کہا کہ تم میرے نانا کے غلام کے لڑکے. تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹا یہ جاؤ اور حسین سے لکھوا کر کے لے کے آؤ کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمیں حسین کی غلامی میں اور نبی کی غلامی میں شامل کر لیا تو ہمارا بیڑا پار. تو یہ ہے پنجتن اور یہ ہے حسین علیہ السلام کی شان. ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے. یہ مہینہ جو ہے گزر رہا ہے، اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. ہمارے لیے جو ہے وہ 72 نفوس قدسیہ جو ہے میدان کربلا میں جام شہادت پی چکے ہیں، اور وہ ہمارے اپنے نانا کے دین کی خاطر جو ہے یہ کام انجام دیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نبی سے محبت کریں، سچے معنوں میں نبی کے غلام ہو جائیں، اہل بیت سے پیار کریں اور اپنی دنیاوی آخرت کو جو ہے سنبھالیں. دنیا بھی سنبھال لیں اور آخرت بھی سنبھالیں.